بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار رہے اور آپ کا دن یوں ہی ہنستا مسکراتا چمکتا دھمکتا اور کہہ بکھیرتا رہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم ایشو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں اور گلی محلوں میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، گھروں میں گفتگو ہوتی ہے، تو ہماری جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں ایک شکایت ہوتی ہے، اور وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے نا، یہ عجیب و غریب قسم کی نسل ہے، اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ اپنی تہذیب سے دور ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنی ثقافت سے دور ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور نوجوانوں کو عجیب و غریب قسم کے گلے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فرسودہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ان کی باتیں دیکھو۔ تو اس طرح کی گفتگو آئے روز ہم سنتے ہیں، بڑوں کو شکوے ہیں، چھوٹوں کو بھی شکوے ہیں۔ تو آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان شکووں پر مبنی ایک پروگرام کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا واقعی یہ جو الزام تراشیاں ایک دوسرے کے دامن میں چبھوئی جا رہی ہیں، یہ واقعتاً ایسی ہیں بھی ہی نہیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا زبردست پینل ترتیب دیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب۔ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب سید علی حمید صاحب، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر شعور فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہر سال پورے پاکستان سے مختلف خیالات کے، مختلف افکار کے اور مختلف بیک گراؤنڈ رکھنے والے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سلامتی فیلوشپ کے نام پر ان کے ساتھ پاکستان کے جو بڑے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا انٹریکشن کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان جناب ڈاکٹر احمد حماد صاحب ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں، بہت ہی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور علماء کرام جو نوجوان علماء کرام ہیں پورے پاکستان کے مختلف مدارس سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو دعویٰ اکیڈمی ہر سال ان کے لیے ایک آئمہ تربیتی کورس کا انعقاد کرتی ہے، تو یہ وہاں ان کو لیکچر دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان سارے جو آپ کام کرتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو بات ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی وزن ہے یا ویسے ہی باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو گلہ ہے یہ تو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر نسل کو اگلی نسل سے رہا ہے۔ ہر نسل یہ شکوہ کرتی پائی گئی ہے کہ جی ہماری روایات اور اقدار جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی تھی وہ اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوئے۔ صحیح۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روایات اور اقدار کے نام پر جس چیز کا گلہ کیا جا رہا ہے وہ روایات اور اقدار کوئی اپنانے کی تھی بھی کہ نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ۔ آج بھی ہم بہت ساری نوجوان نسل میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جہیز جیسی روایت سے انکار کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل۔ جو کہ مثلاً خواتین کو یا بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کی جو غلط روایت ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شکوہ پیدا ہوا ہے تو وہ جائز بھی ہے۔ صحیح۔ اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ شکوے کی نوعیت، گلے کی نوعیت کیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ موجودہ دور میں جس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور جو ایک نسل سے دوسری نسل کے درمیان روایات کا نفوذ ہوتا تھا، وہ پروسیس جس طریقے سے منقطع ہوا ہے اور اس کے نفوذ میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، اور پھر جو گلوں شکووں کی رفتار ہے وہ جس طریقے سے بڑی ہے، تیز ہوئی ہے، بالکل تیز ہوئی ہے، اس نے یہ فینومینن کچھ زیادہ ہی ہمارے سامنے نمایاں کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر نئی نسل جو ہے وہ پرانی سے شکوہ کرتی ہے، اور پرانے والے وہ کہتے ہیں گلی کے نکڑ پر بیٹھ کے جب بھی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ کس قسم کے لوگ آگے ہیں آج کل۔ تو اس طرح کے ماحول جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ علی حمید صاحب، آپ نوجوانوں سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو بتائیں کہ یہ نوجوان یہ کیوں اپنے جو بڑے ہیں ان کی باتوں سے اتنے زیادہ دل ہار بیٹھتے ہیں اور پریشان پھر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں تھوڑی سی اس کو، ایک تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ نوسٹیلجیا میں رہنا چاہتا ہے، اپنے حالات کیسے بھی ہوں زمانے کے، لیکن آپ بات کرتے ہیں یار ہمارے زمانے میں حالات بڑے مختلف تھے، حالانکہ کوئی بتانے والا یا انڈیپینڈنٹ آبزرور ہو تو وہ آپ کو بتائے کہ اس وقت بھی اتنی بدحالی تھی۔
اس وقت بھی چیزیں ایسی. تو یہ ایک نوسٹیلجک انسان جو ہے وہ اپنے حال میں چونکہ رہنا پسند نہیں کر رہا ہوتا, مستقبل کی فکر نہیں ہوتی یا مستقبل کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہوتا, تو آپ ماضی پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ اس کو امپیریکلی آپ اس چیز کو آبزرو کر لیں. پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ہماری ایک پوری جنریشن 25 سال پہ محیط ایک جنریشن ہوتی ہے, تو پوری جنریشن جس ماحول میں بڑی ہوئی ہے پچھلے خاص طور پر 9/11 کے بعد آپ دیکھیں پچھلے 21-22 برس کے اندر اس نے دیکھا کیا ہے, یعنی کلچرل ویلیوز اس نے دیکھی کیا ہے. کیونکہ کلچر عمومی طور پر ظاہر ہے کلچر کا جو اظہار ہے یا کلچرل ایکسپریشن انسان کے حصے لطافت یا وہ جمالیات کی تسکین اور اظہار کے لیے ہوتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں. پوئٹری اس میں سے ایک ہے, پینٹنگ اس میں سے ایک ہے, ڈانس اس میں سے ایک ہے, میوزک اس میں سے ایک ہے, تھیٹر اس میں سے ایک ہے, نظم و نثر, بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 20-25 برس کے اندر اوور آل اس ایکسپریشن کا اظہار کس طریقے سے روکا گیا ہے یا اس طریقے کا اظہار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, مطلب وہ سامنے ایکسپریشن نہیں آیا. تو جو پوری جنریشن بڑی ہوئی اس نے دیکھا کیا کلچر کے نام پہ یا مختلف چیزوں کے نام پہ. اور پھر ایک تو یہ ظاہر ہے اس میں کمی واقع ہوئی, پبلک ایونٹس اس طرح سے نہیں ہوئے, چیزیں ظاہر ہے بڑی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15 برس میں خاص طور پر اگر آپ 2007 سے بات کرتے ہیں 2017-18 تک کی, ہمارے حجرے ویران ہو گئے, ہمارے حجروں کے اندر پورا ایک کلچر جو تھا ایسے ہی ہاں وہ پورا پنپ رہا تھا. ان ایڈیشن ٹو دی بمبارڈمنٹ آف دی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم نے جنرلی یہ دیکھا کہ پھر ہم نے کلچر مستعار لینے کی بھی کوشش کی. کبھی ہم نے ترکی کی طرف دیکھا, کبھی سعودیہ کی طرف دیکھا, کبھی ایران کی طرف دیکھا, اور پھر اس کے اندر کنفیوژنز اتنی آئیں کہ ہم نے یوزلی جب انسان اپنے ظاہر کلچرل ایکسپریشن کا اظہار کرتا ہے تو مختلف طریقے سے مختلف عوامل ہیں جو اس کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مذہبی فکر ایک طرح سے ظاہر ہے ایک خاص طور پریکٹس جب آتی ہے تو ایک خاص کلچر ایک پاکٹ میں ایوالو ہوتا ہے. اب اس پاکٹ میں ایوالو ہونے والے کلچر کو آپ میوزک پہ بھی ڈال دیں, پینٹنگ پہ بھی ڈال دیں, آرٹس پہ بھی ڈال دیں, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ خاص لینس سے جب آپ اس چیز کو کلچر کو جو ہے وہ نتھارنے کی کوشش کریں تو وہ ایک کوئی ہاچ پاچ عجیب سا بن جاتا ہے جس میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو ینگ آدمی جب میوزک سنتا ہے یا آرٹس یا کلچرل ایکسپریشنز ڈفرینٹ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ مسلسل ایک خاص گلٹ کا بھی شکار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں اصلاً تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, یہ گناہ ہے. لیکن مختلف اس طرح کی چیزیں, تو کیونکہ ظاہر ہے انسان کی ایکشن کے اندر ڈفرینٹ طرح کے انپٹس ہیں نا جو اس کے رویے کا, اس کے اظہار کا, یا کہہ لیجیے کہ اس کی فرسٹریشن کا باعث بن رہے ہیں. جب آپ ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار وہ اگر جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں بھی تو وہ کھل کے نہ تو اظہار کر پا رہا ہے نہ اس کو انجوائے کر پا رہا ہے, تو ریزلٹنٹلی اس کے اندر بھی ایک فرسٹریشن ہے. ان ایڈیشن ٹو وہ روایات جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جہیز کی روایات ہیں یا مختلف ایسی روایات ہیں جس سے جب دنیا چونکہ مزید کنیکٹڈ ہو گئی تو آپ کہتے ہیں یار دنیا میں یا سویلائز دنیا جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ تو یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے, وی نیڈ ٹو رائز ابو دیٹ. تو ایک ڈسکنیکٹ اوور آل میرا خیال ہے جو جس سے پیدا ہو رہا ہے, جس کے اندر آپ کی تاریخ, آپ کی فلسفی اور آپ کے کنٹمپریری جو سپیڈ ہے موو کرنے کی دنیا کے ساتھ, وہ تینوں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوامل ہیں جو ایک نوجوان کے ذہن میں جو ہے مختلف طرح کا انتشار پیدا کرتے ہیں. بہت ہی اہم بات کی جو ڈسکنیکٹ ہے, یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ گلہ بھی یہی ہے اصل میں کہ نوجوانوں میں اور جو بزرگ ہیں ان کے درمیان جو ڈسکنیکٹ ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ خلاف پیدا کیوں ہوا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یا جو ہمارے بزرگ ہیں تو انہوں نے اپنی روایات کو اپنی نئی نسل تک منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی, لیکن ان کی جو نئی نسل ہے وہ کہیں اور کنیکٹ تھی, یہاں اتنا زیادہ کنیکشن جو تھا وہ بہتر نہیں تھا. ڈاکٹر احمد حماد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہر سال آئمہ ٹریننگ کورس کرتے ہیں, ملک بھر سے نوجوان علماء آپ کے پاس آتے ہیں, اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری ثقافتی اقدار, ہماری تہذیب, اس کے بچاؤ میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارے منبر و محراب کرتے ہیں, ہماری مساجد, ہمارے مدارس, ہماری خانقاہیں, وہ یہ سارا کام کرتی ہیں اور سوسائٹی کو جوڑتی بھی ہیں, اور ایک جو ڈسکنیکشن کی بات ہو رہی ہے اس کو ختم بھی کرتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا کردار ہے اس سارے عمل میں ان کا؟ جی بہت شکریہ سبوق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں گفتگو ذرا مشکل مرحلہ ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ اپنے جو بہت تجربات ہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. یہ بھی اصل میں یہ تہذیب کا ایشو ہے نا کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے بات نہیں کرتے, لیکن میرا خیال یہ کہ سب سے اچھا اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ بڑے بیٹھے ہوں اور چھوٹوں کو بھی بات کرنی چاہیے اور ان کو اپنے اظہار کا حق دینا چاہیے, کیونکہ جب گھر میں اظہار کا حق نہیں دیا جاتا پھر بچہ کہیں اور جا کر اظہار کرتا ہے, پھر وہ ڈسکنیکشن پیدا ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ. اظہار کا حق تو آپ نے بہت خوب دیا, اللہ خوش رکھے آپ کو. اصل میں سبوق صاحب میں عرض کروں گا کہ
یہ جو منبر و محراب کا اس میں جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی نوجوان نسل اصل میں کمیونیکیشن گیپ ہی ہے نا، جو میں ابھی تک سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے، جو بڑے اور چھوٹے جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس میں اور بڑوں میں روایات اور ثقافت اس کو اپنانے میں اور اس کو اس میں اصل جو مسئلہ ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. یا تو وہ صحیح انداز میں جو اپنی روایات تھیں، اپنا کلچر تھے، اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پائے، اور جنہوں نے بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر دیا ہے اس کو نوجوانوں نے اپنا لیا ہے، اور جو نوجوانوں نے اپنا لیا ہے وہ بزرگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جو منبر و محراب ہے اس کا انہوں نے نوجوان نسل کو جو سنوارنا تھا اس کے لیے جو میتھڈولوجی اپنائی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تصحیح ہے، اس میں درستگی اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. جو وہ فکر دینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے اس میں بھی رسوخ نہیں ہے، لیکن اصل میں جو تشدد اس جو مدارس سے اور مساجد سے، جو منبر و محراب سے جو آواز اٹھتی ہے اور اس میں جو تشدد ہوتا ہے اور ڈائریکٹ حلال اور حرام کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نوجوان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی شہوات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نوجوان آئے ہیں، اپنے اپنے مسائل لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کو دیکھا ہے، اس کی طبیعت کو پرکھا ہے، اس کے مطابق اس کا حل دیا ہے، اس کو مطمئن کیا ہے. لیکن ہمارے اندر میرا خیال ہے کہ حکمت کا فقدان ہے. باتیں درست ہیں، فکر ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر کہیں فکر میں رسوخ اس کی بھی کمی تو ہے. عام جو محلے کے، اسلام آباد کی مساجد کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن جو محلے میں دور دراز گاؤں میں مساجد ہیں، وہاں کے جو علماء ہمارے پاس آتے ہیں، میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ ایک عامل ہے. اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ یہی ایک عامل ہے جو نوجوانوں کو دور کر رہا ہے اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے یا دین سے بیزار. یہ ایک عامل ہے، دوسرے بھی عوامل ہیں، لیکن یہ جو اصل عامل ہے اس میں اصلاح کی اس قدر ضرورت ہے کہ اس میں جو تشدد کا جو پہلو ہے نا، وہ نوجوانوں کو اور دور کر رہا ہے. جو اسلامی اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، کلچر ہے، اس سے دور کر رہا ہے، اور کنفیوژن کا شکار ہے نوجوان. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اصل میں یعنی جب مسجد میں جاتا ہے وہاں پر اس کو ایک خاص کلچر کی طرف بلایا جاتا ہے، خاص روایات کی دعوت دی جاتی ہے، جبکہ جو اپنا زیادہ وقت وہ بتاتا ہے سوشل میڈیا پر یا جو ٹی وی چینلز پر یا اپنا ارد کا جو ماحول ہے، بالکل اس میں جو اس کو جس کلچر کی دعوت دی جاتی ہے وہ مختلف ہے. تو اس کشمکش اور اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ نہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے، وہ تذبذب کی وجہ سے وہ ایک گیپ سا پیدا ہو گیا ہے بزرگوں سے بھی اور اپنے کلچر سے بھی. یعنی جو فرما رہے تھے کہ ایک گلٹ فیل کرتا ہے نا، وہ جو گلٹ فیل کرتا ہے، یا تو اس کا گلٹ نکال دیا جائے یا پھر یہ ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کر دی جائے. اچھا، گلٹ کی بڑی عجیب سی نفسیات ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جب وہ موسیقی سنتے ہیں، یا علی حمید صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے ایکسپریشن کا اظہار کرتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رقص جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں تدفین ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اس وقت دکھ کا اظہار بھی کرنا چاہیے. تو ہماری ثقافت کے اندر اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ خود پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں کے مختلف رسوم و رواج ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ساری رسمیں چھوڑ دو، اور یہ سارے جو رواج ہیں سب کو چھوڑ دو، اور تم ایک ایسے رواج کے تحت آ جاؤ کہ جو عربوں کا اور عجم کا سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. اور وہ اگر کہیں موسیقی سنتا ہے تو موسیقی سننے کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک گلٹ فیل کرتا ہے کہ بھائی یہ میں کام تو غلط کر رہا ہوں نا، حالانکہ اس کا وہ پورا اس کے جذبات کی پوری تسکین کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، پوری جذبات کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس گانے کے اندر. لیکن پھر ہمارا کچھ طبقات ایسے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک نوجوان گانا سن رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ گلٹ بھی پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن حالانکہ اس کے اندر ایک منافقت بھی پیدا ہو رہی ہے، یعنی وہ جس چیز کو غلط سمجھ رہا ہے اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے. تو عامر بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو نوجوانوں کے اندر اس قسم کا گلٹ ایک پیدا ہو رہا ہے کہ یعنی وہ ایک کام کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اسی کام کو کرتے ہیں، اور اس کی اپریسیشن بھی کی جاتی ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، تم غلط کر رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے غلط ہے تو ٹھیک ہے. یہ چل سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ یعنی اس کے پیچھے اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں، ایک تو سماجی عدم توازن ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور اظہار رائے کی اور اظہار بیان کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اوپر اپنے کچھ قیود لگا دی ہیں. مصنوعی قیود ہیں لیکن بہرحال وہ چلی آ رہی ہیں، اور اس میں ہم غلف کی حد تک آگے بڑھ گئے ہیں.
دوسری ایک چیز ہے وہ سماجی منافقت ہے. صحیح. یعنی ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ کچھ روایات ہم سے لے لے, اس کی امین بن جائے, ہم منتقل کر سکیں, لیکن ہم خود اگر ان روایات پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو محض واعظ و نصیحت سے اور محض کسی چیز کے پڑھا دینے سے وہ روایات ان تک منتقل نہیں ہوں گی. ٹھیک, صحیح. تو یہ دو چیزیں میرے خیال میں ہمیں ان کو. ایک اور چیز جس کی طرف میں لانا چاہوں گا توجہ باقی شرکاء کی بھی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نفوذ کے اور تعامل کے ذریعے سے ایک روایت کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتے ہیں. صحیح. ایک انسان کے پاس دن بھر میں 9-10 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ یہ انٹریکشن کر سکتا ہے. اس وقت جو جدید تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ کم و بیش 90 میں جب یہ تحقیق ہوئی تھی تو کوئی 4 گھنٹے روزانہ وہ میڈیا کو دیتا تھا, اس وقت جتنا میڈیا اویلیبل تھا. آج وہی تحقیق جب ریپیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی 9 سے 10 گھنٹے جو ہے وہ ایک آج کا نوجوان میڈیا کو دے رہا ہے. صحیح. اگر وہ میڈیا میں اتنا زیادہ محو رہے گا اور اسے موقع ہی نہیں ملے گا اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, دوسرے ان کے ساتھ بیٹھنے کا, تو وہ نفوذ ان روایات کا اس کے لیے موقع ہی نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہو رہی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ جب اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, اس کے پاس واقعات اتنے زیادہ ہیں اور اس کو جدید چیزوں کی اتنا زیادہ نالج ہے, کیونکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ وہ کسی ایسے کے پاس بیٹھے جس کے پاس اس سے آگے کی چیزیں ہوں. تو اب وہ ایسے بندے کے ساتھ کیسے بیٹھے گا کہ جو بہت پرانی بات کر رہا ہے اور اس کو چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑوں کو اور چھوٹوں کو سب کو برابر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, کہ اگر وہ اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ جن لوگوں کو اپنے گھروں میں پال رہے ہیں تو وہ شاید آپ سے بہت حد تک ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے, وہ دور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ مسئلہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے جو ان کے جذبات کی تسکین کا اہتمام کر سکتا ہے. تو پھر تو بڑے پرابلم پیدا ہوں گے. علی حمید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے یہ سلامتی فیلوشپ کا, پورے پاکستان سے آپ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا یہ موضوع زیر بحث آتا ہے کہ ہماری روایت, ہمارا سماج, ہماری قدریں, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, وہ ڈسکس کرتے ہیں وہاں؟ ہم نا بہت اچھا سوال ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پر کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی فکر جو ہے وہ سکھائی جائے, کیونکہ آپ ٹاپک سے ٹاپک جمپ کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ میں ان میں وہ اہلیت پیدا نہیں کر رہے کہ کوئی اور نیا موضوع یہاں سے جانے کے بعد ان کے سامنے آئے تو وہ پھر علی حمید صاحب کو فون کریں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صلاحیت وہ پیدا کریں کہ کسی چیز کو اگر دیکھنا, سوچنا, سمجھنا, پرکھنا ہے, سوال کیسے کرنا. مثلا ایک سیشن ہوتا ہے تقریباً 6 گھنٹے کا. صحیح. وہ صرف اس بات پہ کہ سوال کیسے کیا جائے, سوال کس سے کیا جائے. یہ بہت اہم بات ہے کہ سوال کیسے کیا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں جب سوال ہوتا ہے تو آپ جانتے, اکثر آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, لوگ سوال کرتے ہیں 3-3 منٹ بولتے رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ جاننا کیا چاہتے ہیں, وہ آخر میں پتہ نہیں سوال ہے کدھر ہے. ایسے ہی وہ ریمارک ہے, وہ کمنٹ ہے, وہ کیا ہے, nobody knows. صحیح. اسی طرح جواب دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا, وہ ایک لمبی سی تقریر ہوتی ہے, اس میں پتہ نہیں جواب کہاں ہوتا ہے. تو یہ جو اضافی گفتگو ہے سوال کی جانب سے بھی, جواب کی جانب سے بھی, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بنیادی چیزیں کہ سوال ہوتا کیا ہے, یہ کیوں اس کو آدھا علم کہا جاتا ہے. یہ تنقیدی فکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیسمسٹک انسان بن کر جس جو چیز آئے اس پہ آپ ایک نیگیٹو کامنٹری شروع کر دیں. یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کرٹیک نہیں ہے, آپ صبح شام کرٹیک کرتے رہیں. آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا بہت مطلب اس طرح کی شعور امپورٹنٹ ہے کہ تنقید کے ساتھ شعور جڑا ہوا ہے. اور ایسی اور تنقید کا مقصد ہمیشہ کسی میں سے فالٹ نکالنا نہیں ہے. یعنی ہم اپنا ہائپوتھیسس بناتے ہیں نا, تھیسس کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ بس تحقیق سے ہائپوتھیسس کو سچا ثابت کریں, نہ ثابت کریں تو تھیسس قبول ہی نہیں کرتے یونیورسٹی, حالانکہ اس کا تحقیق کا مقصد تو یہ نہیں ہے. تو بہت سی بنیادی چیزیں, اور اس میں پھر کوشش ہماری کیا ہوتی ہے کہ جب کسی بھی چیز کو آپ ڈسکس کریں, آپ کہتے ہیں کہ جی پچھلی نسل سے جو ہے وہ اگلی نسل میں روایات ٹرانسفر نہیں ہوئی, تو پچھلی نسل کی روایات بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کون سی بہت سی جو ہے وہ 1757 کی بات ہو رہی ہے. آپ ان روایات کا جائزہ لے لیجئے, 1975 سے 2000 تک کی روایات کا جائزہ لے لیجئے کہ تھا کیا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ کچھ روایات ٹرانسفر نہیں ہوئی. یہ دیکھیں نا, ونی, سوارا, کاروکاری, یہ وہ رسمیں تھیں جو ہم نے کہا کہ یہ ہماری ثقافت کا, ہمارے اس کا حصہ ہیں. لیکن آج کا نوجوان ان کے خلاف کھڑا ہوا, اور عامر بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ جہیز کے خلاف, کیونکہ یہ روایت تو ہمارے بڑوں نے ہمیں
دی ہے نا, اور اس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئیں, تعلقات رکھنے مشکل ہو گئے. تو میرا خیال ہے ہمارے بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں بہت بڑی گمراہیاں تھیں. ایسے کرٹیکلی انالائز کرنا چاہیے اور ہر دور میں یہ کام ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ کلچرل کوئی پرماننٹ فینومنا تو ہے نہیں, یہ ایک ایوالونگ فینومنا ہے نا. جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری روایت, جب ایک چیز ایوولوشنری فینومنا آپ اس کو مان رہے ہیں تو گلا کس بات کا کہ وہ روایت ویسی نہیں رہی. صحیح. اس کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ اب 10 گھنٹے نوجوان وہ دیکھتا ہے, تو اب میڈیا پہ بہت سی ایسی چیزیں, یہ پروگرام بہت سے لوگ اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے بالکل. تو جب سوسائٹی اوپر یا نیچے آتی ہے, یا میڈیا یا کوئی آپ کی پارلیمنٹ ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سوسائٹی کا ہی ایک پرتو ہے, اسی کا ایک عکس ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سوسائٹی نیچے جا رہی ہو, میڈیا یا باقیوں کی حالات جو ہے وہ اچھے ہو رہے ہوں, کیونکہ ہمہ جہت ہوگا جو ہوگا. صحیح. ہاں. تو ہمیں اگر پورا جسم میں برابر ترقی کرے گا, بنیادی طور پر اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں سیریس سنجیدہ سوال اٹھانے ہوں گے کہ ہماری جو کلچرل ہسٹری ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, ہماری جو فلسفی ہے اس میں مختلف چیزوں کی اہمیت کیا ہے, مذہب سمیت. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے دور کو سامنے رکھ کے ایک نئی ڈسوالو ہونی چاہیے, جہاں پہ جس گلٹ فیکٹر کی ہم بات کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو, صرف کنٹمپریری یا یونیورسٹی یا اربن نوجوان کے اندر نہیں, مدرسے کے نوجوان کے اندر بھی ختم ہو. اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بات. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ایک نئے ڈسکشن, نئے ڈسکورس کی ضرورت ہے جو بایو ٹیک اور انفو ٹیک سے ہم آہنگ ہو. صحیح, بالکل. اچھا, یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے اور یہ سارا نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب آپ کی طرف ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ یہ گفتگو ہمارے ڈرائنگ روم کی زینت بنے, اور جب پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں, علماء اپنے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھیں, تو ان موضوعات کو زیر بحث لائیں. یہ ہمارے سماج کے, ہمارے معاشرے کے زندہ موضوعات ہیں. اگر ہم ان پہ گفتگو نہیں کریں گے تو یہ گفتگو باہر نہیں ہونی, یہ ہمارے اندر ہی ہونی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل اپنی اقدار سے, اپنی روایات سے, اپنی ثقافت سے کیوں باغی ہو رہی ہے, کیوں دور ہو رہی ہے. ڈاکٹر احمد حماد صاحب, آپ تھوڑا سا مجھے اس پہلو کے بارے میں بتائیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے تو وہ یہ بیج لگاتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس نے فلاح کی بات کرنی ہے, خیر کی بات کرنی ہے, سوسائٹی کو آپس میں جوڑنے کی بات کرنی ہے, توڑ کی بات نہیں کرنی, نفرت کی بات نہیں کرنی, اور آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس تشدد کی بات نہیں کرنی. کیونکہ آپ کا یا اہل مذہب کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے نتیجے میں بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑنا ہے. تو ناکامی کیوں ہے؟ ایک تو یہ بات بتائیں, دوسرا بتائیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک چیز میں آگے بڑھنے آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے عرض کروں گا کہ چونکہ کلچر کی بات ہو رہی تھی, ہمیں بطور مسلمان, چونکہ اہل مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اسلامی جو مذہب ہے, مذہب اسلام ہے, دین ہے, اس کو حجاز کا جو عرب کا جو کلچر تھا اس کو جب اسلام کا حصہ بنا لیا گیا نا, جس کو اسلام کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے, اس کلچر کو چھوڑنے میں یا اپنانے میں جس بھی سطح پر اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو رکھنا ہے, وہ پھر دین کا حصہ بن جاتا ہے. بہرحال اس پر پھر گفتگو ایک اور طرف نکل جائے گی, بڑا اہم ہے, یہ ایک اور طرف نکل جائے گی بات. اچھا, آپ نے جو بات فرمائی ہے میں اس پر عرض کروں. دیکھیں, پھر میں عرض کروں گا کہ میں صرف اہل مذہب کی کمزوریوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میں اس سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو عوامل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مثلا جو حکومتی سطح پر جو عوامل ہیں, جو میڈیا کی یلغار ہے, اسی طرح ہم مغرب کو برا نہیں کہتے. وہ ظاہر ہے وہ یکسو ہو کر ان کا مقصد یہ ہے, وہ اپنے مقصد پر لگے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں یا اسلام کی تحقیر کر رہے ہیں یا اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اسلام کو مطلب نیچا دکھا رہے ہیں, اور جو نوجوان ہے وہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر ان کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے اینڈ پر کمی یہ ہے کہ ہم ان کی یلغار کا انہی کے انداز میں جواب نہیں دے سکے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر جو مغرب ہے یا اہل مغرب ہے یا ان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان جو بزنس مین, جو معاشی ان کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ
جس سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو معاشرے کو یا افراد کو، زیادہ سے زیادہ اس سے پروفٹ حاصل ہو، قطع نظر کہ وہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے. جبکہ اسلامی نقطہ نظر بھی ہے اس معاشی لحاظ سے. لیکن وہ بھی تو خیر اس کے اندر بھی تو یہ چیز رکھی ہوئی ہے نا کہ ہاں آپ نے حلال حرام کی بحث خیر اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ ایک تہذیب ہے اور آپ نے یہ چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں، آپ نے جو آمدنی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ تو ان کے ہاں شاید یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی ناجائز ذرائع سے کوئی چیز کمائی ہے تو فوری طور پر احتساب ہوتا ہے وہاں پہ. وہ بالکل وہ اپنی جگہ پر ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یعنی ان کے ہاں یہ کہ ان کے ہاں تصور حرام و حلال اور ہو سکتا ہے. ہاں تصور حلال و حرام اور ہے. دوسرا یہ کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بس آپ نے زیادہ سے زیادہ ایسٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن سے، بہرحال یہ کہ آپ نے مطلب کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سرمایہ دار سرمایہ جس کے پاس زیادہ ہے تو اس کی ویلیو جبکہ اس نقطہ نظر کی جو ہمارے اسلامی نقطہ اسلام بالکل بھی، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ زیادہ کمائیں. کیوں؟ مثال کے طور پر آپ بیوی کے حقوق، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، ان کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے، تو آپ کو یہ تشجیع ہے کہ آپ زیادہ کمائیں تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مغرب کی جو پروپیگنڈا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہماری طرف سے نوجوان کو مطمئن نہیں کیا جا رہا. اس میں ایک وجہ ہماری اپنی عملی کمزوری ہے. ہم جو آواز مسجد سے سنتے ہیں یا جو میں گفتگو کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنے عمل میں اس سے تھوڑا سا دور ہوں. میرا خیال ہے کہ عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ جو مغرب کے لوگ ہیں بہت زبردست ہیں، بہت صفائی پسند ہیں، بہت دیانتدار ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے. بھائی تم تو کلمہ پڑھ رہے ہو نا، آپ تو پڑھ رہے ہو، تو آپ وہ سارے کام کر دو. آپ نے پڑھ لکھ کے اگر کلمے کا مقصد پورا نہیں کیا تو ان پر یہ کس بات کا شکوہ ہے یا ان کو کیوں بیج لگا رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے. اچھا، یہ گفتگو بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے جس پہ ہم یہ اعتراض کرنے جا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کری وہ نہیں، میں بتاؤں کہ بہت سے معاملات میں ہماری نئی نسل بہت بہتر ہے. کچھ کا ذکر عامر بھائی نے بھی کیا کہ جہیز کے ایشو پر میں بتاؤں کہ سوریا پر ہی پورے پیجز چل رہے ہیں اور اس میں کئی لاکھ لوگ جو ہیں جو روزانہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس وعدے کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں کہ میں جہیز نہیں لوں گا، میں عورتوں کا جو حق ہے وہ کروں گا، احترام کروں گا. آپ نہیں سوچ سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں ہماری سوسائٹی کے اندر، لیکن اب نوجوان کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے، ٹرینڈ بناتا ہے اور لاکھوں لوگ اس ٹرینڈ میں جا کر حصہ لیتے ہیں اور پھر اس کی مذمت کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. خامیاں بھی ہوں گی اس کے ساتھ. نہیں دیکھیں مسئلہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ یعنی ہم گفتگو کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ بھی فرما رہے ہیں، نوجوان ٹرینڈ بھی بنا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے. اس کا حل پھر کیا ہے؟ اس کا حل میرا خیال ہے کہ پھر یہاں پر پھر حکومت کی یا قیادت کی ذمہ داری یہاں پر عائد ہوتی ہے کہ اس کے لیے یعنی جب اہل مذہب بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، نوجوان بھی برا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ چیز کیوں معاشرے میں موجود ہے؟ وہ اس کی جانب میرا علی حمید صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ جب آپ اپنے نوجوانوں کو یہاں مقامی ہیرو پیدا کرنے کے بجائے مجھے بتایا نا کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ سب لوگ میری رہنمائی کریں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اخلاقی حوالے سے، سماجی حوالے سے، شعور کی بہتری کے حوالے سے کون ہمارا لیڈر ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ فلانے ملک کا جو فلانا مولوی صاحب ہے اور فلانے ملک کا جو فلانا سیاسی لیڈر ہے نا، آپ اس کو اپنا ہیرو بنا لیں. مجھے بتائیں میری مٹی کیا ہیرو جننا بند کر دیا اس نے؟ میری مٹی جو ہے وہ یہاں سے اتنے زبردست قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کو کبھی ویلیو نہیں دی. آپ نے ان لوگوں کو بالکل نیچا کر کے یہاں پر دکھا دیا. تو نتیجہ اس کا یہ بنا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو وہ ہیرو دے نہیں سکے. میں ڈاکٹر صاحب عامر عبداللہ صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایک بات کی کہ ہماری حکومت اور قیادت اس کا فقدان ہے. تو یہ بات تو بہت اہم ہے کہ حکومت کو چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں، لیکن قیادت جس نے ہماری سوشل لیول پہ، سماجی سطح پر ہماری قیادت کرنی ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سماجی سطح پر ہمارے ہاں وہ قیادت نہیں ابھر سکی. وجہ اس کی کئی وجوہات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ہمیں اس میں جانا پڑے گا. صحیح. ایک چیز یہ ہے کہ ہم یعنی وہ آپ کی فیملی سے، آپ کی کمیونٹی سے وہ چیزیں ابھرتی ہیں، اس پر علی حمید صاحب زیادہ ماہرانہ تبصرہ کر سکتے ہیں.
ہم جب روایات کی بات کرتے ہیں، منفی روایات کا بھی ذکر ہوا. میرے خیال میں کچھ ایسی روایات ہیں جس کے بارے میں ہم مثلا اس وقت زیادہ ہمیں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ اگر وہ آگے نہیں گئیں. مثلا مہمان نوازی کی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی روایت ہے. مثلا ہمارے ہاں اپنے بڑوں بزرگوں کی بڑی عمر میں جا کر ان کی خدمت کی ایک روایت ہمارے ہاں موجود ہے. یا مثلا ہم بڑے چھوٹوں کا جو ہمارے ہاں ایک حفظ مراتب ہے، ایک جو رسپیکٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ایسی روایات ہیں جن کے لیے ہمیں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے کہ یہ آگے جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی. میرے خیال میں اگر کمیونٹی کے لیول پر ہم کوئی ایسی مینٹورشپس جو ہیں، ایسے رول ماڈلز چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز کی سطح پر ہم ڈیولپ کر سکیں، ایوالو کر سکیں، اور علی حمید صاحب جیسے لوگ اس میں آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کوئی پڑھانے سے نہیں ہوں گی، وعظ و نصیحت سے نہیں ہوں گی، یہ خود رول ماڈل بن کر دکھانے سے ہوں گی. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ بہت اہم بات ہے کہ جب تک آپ سوسائٹی کے اندر نا خود کوئی بندہ مطلب کہ رضاکارانہ طور پر کھڑا نہیں ہوتا اور صرف وہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے کونے میں بیٹھ کر جی کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور اس کے بجائے اگر وہ اپنی کلاس میں اپنے بچوں کے سامنے لیڈر نہیں بنتا. مجھے یاد ہے کہ ہم 7th کلاس میں تھے تو ہمارے ایک ٹیچر آئے کلاس میں، تو ہم نے وہ جہاز شاز بنا کے پرچیاں نا پھینکی ہوئی تھیں اس میں، تو وہ آئے تو انہوں نے اقبال صاحب، ان کا نام لینا چاہیے میرا خیال ہے، ایسے استاد کا کہ جس نے آج تک میرے دماغ پر اثر چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کاغذ اٹھانے شروع کر دیے کلاس سے. اچھا، آپ یقین مانیں کہ ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے نا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ہمیں اس دن نا انہوں نے زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا، اس معنی میں کہ آپ لوگ مطلب آپ کا یہ کام ہے. اب استاد اس لیول پہ آ کے نا جب وہی رہنمائی کرتا، آپ یقین مانیں کہ مجھ میں 1000 خامیاں ہوں گی. میں نے اس کے بعد کبھی یہ کام نہیں کیا کہ گاڑی سے کوئی چیز نیچے پھینکی ہو، کبھی ٹیشو پیپر تک بھی نا اسے جا کے ڈسٹ بن میں پراپر نہ ڈالا ہو. یہ اس استاد نے مجھے سکھایا. تو آج بھی مجھے نہیں پتہ انہوں نے مجھے کیا پڑھایا تھا، مجھے بھول گیا ہے، لیکن ان کا یہ جو کلاس کا ایک دن کا کچھ 30 سے 40 سیکنڈ کا عمل ہے نا، مجھے نہیں بھولتا آج تک. تو یہ ابھی تک میں تو یہ لیڈر تھے میرے. تو یہ جو لیڈر ہیں علی حمید صاحب، یہ سوسائٹی میں کیوں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، اٹھ کر یہ والی باتیں کرنا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا انیشیٹو لیا جائے اور وہ اس کے پیچھے کروڑوں روپیہ اور فل ٹائم ہے کام. تو یہ بھی تو لیڈرشپ پیدا کی جا سکتی ہے نا اس طریقے سے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بات تو ظاہر ہے اگر آپ کلچرلی بات کریں یا اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ، ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. صحیح. یہ آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے اہل محلہ، آپ بہن بھائیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، آپ اپنے آفیسز میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنے سب آرڈینیٹ سے کیسے پیش آتے ہیں، چاہے آپ رواداری کی بات کریں، عقل کی بات کریں، پیار محبت کی بات کریں. یہ ساری یقیناً انسان کا پرسنل کیریکٹر ایک فرسٹ انڈیکیٹر ہے کسی بھی سماجی بدلاؤ کے حوالے سے، کہ آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپیڈائٹ ہوتی ہیں جب ان کو اسٹیٹ لیول پہ یا ایک میسو لیول پر کیا جاتا ہے. ان کو یہ سائملٹینیسلی کرنے کی چیز ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ انڈیویجول کرے تو اسٹیٹ کہے کہ چونکہ جو ہے معاشرہ وہ افراد کا مجموعہ ہے، افراد سارے درست ہوں گے تو معاشرہ خود، یہ ترتیب ایسا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب حل و عقد جن کو کہتے ہیں ہم، وہ معاملات یہ سائملٹینیسلی کرنے گے. اور پھر کچھ ایسی، میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ایک نئے زمانے کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. مثلا کچھ جب یہ بات ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ایک ادب سے محبت سے پیش آنے کا رویہ تھا، یا ان بڑھاپے میں ان کی جو قدر و منزلت اور ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ اگر وہ مفقود ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم جو اب والدین بن رہے ہیں انہیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہمیں کیا کرنا ہے. اگر یہ معاشرے کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو میری ذمہ داری کیا ہے اولاد کے حوالے سے، یا میری ذمہ داری کیا ہے اپنے بڑھاپے کے حوالے سے. صحیح. کیونکہ جو ایک جوائنٹ فیملی کلچر تھا جس میں 10 بچے ہوتے تھے، جس میں سارے معاملات تھے، ایک جوائنٹ سارا سسٹم تھا، ایک ہی کھیت میں جو ہے وہ سارے لوگ اگاتے تھے، کھاتے تھے، اس کی اب وہ جب چینج ہو گیا ہے اس کے ساتھ کچھ ویلیوز بھی ڈیفینیٹلی چینج ہو جائیں گی. اور اسی طرح جو ویلیوز چینج ہو رہی ہیں اس کے لیے جو ہمارا ایک رویہ ہے جو عمومی طور پر ایک مزاحمتی رویہ ہے. مثلا میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مغرب جو اپنا کام کر رہا ہے ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے. ہمیں جواب دینا کیوں ہے؟ صحیح. ایٹ فرسٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا بیانیہ کیا تشکیل دے رہے ہیں. صحیح. بالکل. ہم خود کیا، ہمیں تو اگر تو ہم اس فکر میں رہیں گے کہ اب ان کی طرف سے آئے تو ہم نے جواب کیا دینا. اس فکر نے یہی کیا ہے کہ یہ فکر ہمیشہ سے ان کی طرف سے کوئی ڈیولپمنٹ آئی، چاہے وہ ریڈیو کی تھی، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی تھی، چاہے وہ ایئر پلین کی تھی، چاہے وہ لاؤڈ سپیکر کی تھی. ہمارا رویہ کیا ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے ایگزامپلز جانتے ہیں، ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں.
چاہے آج جو ہے وہ آپ کو مطلب مریخ پر جانے کے جس حوالے سے بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک مزاحمتی رویے میں، ہمیں دنیا کے ساتھ مزاحمت میں آنے کے بجائے ایک کنسولیڈیٹڈ بیہیویئر میں آنا ہے، کہ جہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب اور مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو انٹرنزک ویلیوز ہیں ان کو ہم بھول جائیں، ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں حکمت مومن کے گمشدہ میراث جہاں سے ملے لے، تو ہمارا ایک مزاحمتی رویہ کیوں ہے خاص طور پر کچھ نیشنز کے حوالے سے؟ سو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ینگ لوگ جب آپ بات کریں گے ویلیوز کی، تو ویلیوز ڈرا آپ کی ہسٹری اور فلسفی سے ہوتی ہیں. ایکشن ڈیفینیٹلی، لیکن ایکشن کو کوئی چیز ڈرائیو بھی تو کرتی ہے. صحیح، بالکل. میں پورا ایک تاریخی پس منظر، اگر آپ اس پس منظر کو چھوڑ کے آپ یہ سمجھیں گے کہ آج واز اور لیکچر دینے سے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اس تاریخی پس منظر کو سبوق صاحب، اس تاریخی پس منظر کے لیے آپ کو اتنی صدیاں درکار نہیں ہیں. اب نئے ٹولز کو استعمال کرتے ہو، اب ایک انفوگراف کی صورت میں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا. اب ایک 3D اس کی صورت میں، وہ ہیلوجنس کیا بولتے ہیں ان کو، صورت میں آپ پوری ہسٹری دکھا دیتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ ورکڈ. تو آپ اس نئی ٹیکنالوجی کو نو کہنے کی بجائے آپ اس سے استفادہ کریں. اور وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہر نیشن آپ کو پتہ ہے کہ اپنی پرانی غلطیوں پر معافی بھی مانگ چکی ہے. بڑے بڑے پچھلے 10-12 سالوں میں بہت سے لوگوں نے، ہیڈ آف دا اسٹیٹس نے معافیاں بھی مانگی ہیں، چیزیں بھی ہوئی، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. انہوں نے پتہ ہے کہ اس چیز کو مانے بغیر، کیونکہ اگر وہ مانیں گے نہیں، معافی نہیں مانگیں گے، اس کی تصحیح کی طرف نہیں جائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ وہ جو کلچر یا ویلیو جو ہم آگے لے کے جانے کی کوشش کریں اس میں خلا رہے گا. صحیح. اور دیکھیں یہ بہت اہم بات آپ نے کی کہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہسٹری میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ معافی مانگتی ہیں. اور دیکھیں قرآن میں بھی ایک آیت میں کہ جب آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں جو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے کہ تابو واصلحوا وبینوا، کہ توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو اور پھر بیان کرو کہ آپ نے غلطی کیا کی تھی. کیونکہ غلطی کا جب تک آپ نہیں کلیئر کریں گے کہ یہ غلطی تھی، کیونکہ آپ جو کانفلکٹ کی ایک ایسی فضا قائم کر دیتے ہیں کہ جو پھر آگے بھی صدیوں چلتی رہتی ہے. تو اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ فوراً معافی مانگ لیں. اور جو آپ نے کہا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو اصل میں حکمت ہے کیا؟ تو یہی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کانفلکٹ سے فوری طور پر نکال دیا. اگر آپ اس میں رہیں گے 70 سالوں سے، 200 سالوں سے، 1400 سالوں سے اور 5000 سالوں سے، تو کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے یہ سمجھ لیا نا کیونکہ حکمت گمشدہ ہے اس لیے بس ٹھیک ہے، یہ میراث گمشدہ ہے. پھر یہ کرنا پڑے گا. اچھا احمد حماد صاحب، آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے، دیکھیں یہ جو ساری بات ہم نے کی ہے یہ تو ہر جگہ ہو رہی ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، ہر حوالے سے اس پر بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیا بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ممبر و محراب کے ذریعے اسکول میں، کالج میں اور گھر میں ان تک پہنچائی جائیں، بجائے اس کے کہ ہم شکوے کریں، ہم کو پریکٹیکل کام کریں، ان تک کیا باتیں ان کے سامنے کریں، کیا چیزیں لے کر آئیں؟ سبوق بھائی، آگے بڑھنے سے پہلے پھر چونکہ ایک سوال بیچ میں آ گیا گفتگو سے، میں نے جو عرض کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو مغرب کے وہ مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے، بات ہو رہی تھی نا کہ وہ کنفیوزڈ کیوں ہے نوجوان. کنفیوزڈ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو اس کو تعلیمات دی جا رہی ہیں اس کے اندر مغرب کی طرف سے شکوک اور شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں. جب مغرب کی طرف سے شکوک اور شبہات کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو نوجوان ہے اب اس شعور ہے، باشعور ہے، عقل مند ہے، اس کے پاس وہ ذرائع ہیں، وہ خود مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے ان چیزوں کو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن معاملات میں یعنی اسلامی مصادر ہیں، اسلامی روایات ہیں، ان کے اندر اگر وہ تشکیک پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب ظاہر، اس کا جواب تو ضروری ہے نا، مطمئن تو کرنا ہے نا نوجوان کو. باقی وہ کیا کرتا ہے، ان کی کیا تہذیب اور ثقافت ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا، نہ ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. آپ نے جو بات کی ہے اوورآل میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے میں مطلب نوجوان معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. اس کو مطمئن کرنے کے لیے یا اس کی گرومنگ کے لیے یا اس کو یکسوئی کے لیے یا اس کا نوجوانوں سے اپنی روایات سے تعلق قائم کرنے کے لیے، میں جب بھی یہ روایات ثقافت کی بات کرتا ہوں تو میں اسلامی روایات کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 6 انسٹیٹیوشن ہیں، اب ان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور ممبر و محراب کا اس میں کردار کتنا ہے اور میڈیا کا کردار کتنا ہے، نیز اس جو قیادت ہے اس کا کردار کتنا ہے، وہ ان سے متعین کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید جو تاریخ ساز بھی ہے، تہذیب ساز بھی ہے، اور اخلاق کو یعنی اخلاق کی ایک با اخلاق با کردار انسان چاہتا ہے. اس قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے، قرآن مجید کی تفہیم کے لیے
اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے ہونی ہے؟ یہ منبر و محراب سے ہونی ہے یا یہ جو اہل حل و عقد ہیں انہوں نے ادارے قائم کرنے ہیں؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جو سطحی نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ہمارا ہے. اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عملی نوعیت کا تعلق ہے نا وہ قائم کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ مضبوط کیسے کرنا ہے؟ یہ منبر و محراب سے آواز اٹھنی چاہیے. اور اسی طرح گھر میں خاندان میں ماں کا کردار، اور اسی طرح معاشرے میں مسجد کا کردار، اور حکومت کی سطح پر مدرسے کا کردار. یعنی قرآن سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی نوعیت کا تعلق، پھر خاندان میں ماں کا کردار، پھر معاشرے میں مدرسے کا کردار، پھر مسجد کا کردار، اور آخر میں قیادت کا کردار. یہ اگر اپنے کردار کو سمجھ لیں اور نوجوان کو وہ توجہ دیں جس کے وہ مستحق ہیں تو انشاءاللہ یہ گیپ بھی ختم ہوگا اور اس کے اندر یکسوئی بھی آ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صحیح منہج پر پنپنے لگے گا. یہ تو بہت اسلامی حوالے سے آپ نے یہ بات کہی ہے اور بہت ضروری ہے، لیکن مذہب کا اوورآل کردار ہے، کیونکہ پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں پر مسیحی برادری کے لوگ اور دیگر کئی مذاہب بھی رہتے ہیں. اور لازمی جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سوسائٹی کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے مذہب کے ساتھ، مذہب اقدار کا مجموعہ ہے اور مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک بہتر معاشرت کیسے قائم کرنی ہے، آپس کے جو تعلقات ہیں انہیں کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جو بنیادی المیہ ہے، کیونکہ یہ جو سوال میں بحیثیت مسلمان کر رہا ہوں تو یہاں پر کوئی مسیحی اینکر بحیثیت مسیحی بھی کرتا ہے، وہ بحیثیت سکھ بھی کر رہا ہے. سب کو یہ ہے کہ ہم سب کے جو چراغ ہیں جو اس وقت ٹمٹما رہے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہے، اور وہ جو تیز ہوا ہے ہم نے اپنی نسل کو کیسے اس تیز ہوا کے جھونکوں سے بچانا ہے. اور تو یہ اصل میں بہت بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اور آپ نے کہا کہ کچھ ادارے اور کچھ جو انیشیٹو ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ خالصتاً ہمیں ایک پیشہ ور انسان تو بناتا ہے، لیکن وہ ہمیں اخلاق یافتہ پیشہ ور انسان جو ہے وہ بنانے میں شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی ہو رہی ہے. عامر بھائی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں تو ہم سارے فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹرینڈ بھی بن جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے بیانات بھی آ جاتے ہیں اور سارے آل پارٹیز کانفرنسیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارا معاشرہ مر رہا ہے، ہماری تہذیب جو ہے اور ہمارے اخلاقیات جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. یہ کچھ 35 بچوں کو اکٹھا کر کے پاکستان سے کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں. 35 بچے 22 کروڑ میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور ہر سال 35 بچے آ جاتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نصاب کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء اکرام کو ان کے لیے ایک وسیع تر ٹریننگ کا اہتمام کریں، اس میں میڈیا انوالو ہو، اس میں علماء اکرام انوالو ہوں، اس میں حکومت انوالو ہو اور کوئی قیادت کرنے والا بھی ہو. اور کوئی ایسا بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ہاں تھا بھی تو وہ سیاسی کشیدگی کا شکار ہو گیا. تو کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اور اپنی جو معاشرت ہے اس کو بہتر بنانے میں کوئی نصاب سازی کے حوالے سے کردار ادا کر سکیں. آپ کی اچھی خواہش ہے. شروع کی جو آپ نے بات کی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، اتنا قنوطی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ماشاءاللہ جو جی. ایسے لوگ ہیں جو چراغ جلا رہے ہیں، اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں. 35 بچے آج ہیں تو اس سے زیادہ ہو جائیں گے کل، ان میں سے ہر ایک جو ہے 35 کو کرے گا. اس طرح کے نصاب سے زیادہ اس طرح کے ایک مجموعی تربیتی پروگرام کی ضرورت ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس کی اونرشپ لے، لیکن گورنمنٹ سے زیادہ اس ملک کے دانشور اور اس ملک کے جو مذہبی جو ہمارے علماء ہیں، دینی علماء ہیں، ان تمام مذاہب تمام مذاہب کے. جی. بدقسمتی سے یہ جو دونوں طبقات ہیں وہ ماضی میں زیادہ تر سیاست کی طرف بعض عوامل کی وجہ سے ان کو جانا پڑا ہے. ان کا اصل کام معاشرے کی یہی تربیت تھی، اچھی اقدار کا فروغ اور خراب اقدار یا مضر اقدار کو روکنا. یہ اگر وہ اپنا رول یہ پہچان لیں اور اس طرح کا کوئی ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر یہ پروگرام شروع کر سکتا ہے. یہ کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کسی ایک تربیتی پروگرام ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنے مدرسے میں، اپنے اسکول میں، اپنی کلاس کے اندر وہاں پہ جا کے کام کریں. کیونکہ دیکھیں نا، وہ پورے پاکستان سے 35 بچے اکٹھے کرتے ہیں تو 35 سے 50 بچے تو ہر کلاس میں موجود ہوتے ہیں. یہ تو ان کی انہوں نے یہ تربیت دوسروں کو دینی ہے. صحیح، بالکل. ان کی تربیت کرنے کی بجائے اگر وہ خود یہ ریئلائز کر لیں کہ ان کا اصل رول جو ہے وہ معاشرے کو یہ تربیت فراہم کرنا ہے،
تو میرا خیال میں ہمارا مسئلہ زیادہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی تجویز ہے جی، اور اصل بات یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ مایوسی کا اظہار کریں، میں مایوس نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بلکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چیزیں جو سوالات سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سیاست کی طرف بہت جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کی جانب ہم متوجہ نہیں ہو رہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اور جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو کم سے کم درجے پر لے کر آنا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ شکایات کریں، تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ انسان جتنا وقت شکایتیں کرنے پہ لگاتا ہے نا، اس سے کم وقت میں اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احمد اللہ صاحب، بہت شکریہ سید علی حمید صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر احمد حماد صاحب. بہت زبردست آج ہم نے گفتگو کی. اور ناظرین، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ہماری اصل گفتگو ہے. ہم زیادہ وقت اس گفتگو کو اگر دیں اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہم گفتگو کریں، اور حل کرنا بھی کوئی شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور اس مسئلے پہ لوگوں کو حساس بنانا چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت سے ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے مسائل کو زیر بحث لاتے رہیں. بہت شکریہ.